الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا پیارے آقا علیہ السلام دی ذات ببرکات تے کروڑ مرتبہ درود و سلام دا نذران عقیدت پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز اور محترم سامعین کرام سورۃ یاسین دا آخری رکوع دا ابتدا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج اور کل دے درس دے اندر سورۃ یاسین مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت اور بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جل علا نے پچھلی دو آیتاں دے اندر ارشاد فرمایا سی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہندا تو کافراں نو دنیا تے بھی عذاب دے سکدا سی۔ دنیا تے عذاب دین دی کی صورتحال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہندا تو انہاں نو نبینا کر دیندا یا انہاں دیاں صورتاں تبدیل کر دیندا۔ تو ذہن دے اندر ایک سوال پیدا ہویا کہ اللہ تعالیٰ صورتاں تبدیل کس طرح کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اگر انسان اپنی زندگی تے غور کرے تو اس نو اس سوال دا جواب مل جائے گا۔ انسان جدو بچہ پیدا ہوندا ہے اس وقت اس دے اندر عقل نہیں، شعور نہیں، توانائی نہیں، پاور نہیں، طاقت نہیں۔ پھر ایک وقت آندا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے نو جوانی عطا فرماندا ہے۔ جدو بچہ شباب دی عمر دے اندر پہنچ جاندا ہے، جوان ہو جاندا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس نو توانائی بھی عطا فرماندا ہے، قوت بھی عطا فرماندا ہے، اس دا ذہن بھی ہوندا ہے، شعور بھی ہے، عقل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن پھر وہی جوان جدو بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جاندا ہے تو پھر بچیاں والا ذہن بن جاندا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان تو اپنی زندگی تے غور کر، جس طرح تیری زندگی دے اندر نشیب و فراز، بچپن ہے، جوانی ہے اور پھر ضعیف العمر ہے، اسی طرح اگر اللہ چاہندا تو اللہ تبارک و تعالی جل علا کافراں نو دنیا تے ہی عذاب دے سکدا سی۔ تو فرمایا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اگر ارشاد فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ ہی یہ ان کی شان کے لائق ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی اپنے محبوب نو شعر و شاعری واسطے پیدا نہیں فرمایا، کیونکہ کفار مکہ کہندے سن کہ معاذ اللہ سرکار نو کدی جادوگر کہندے سن، کدی شاعر کہندے سن، کدی کاہن کہندے سن، کدی کہندے سن کہ اپنے کوڑوں ہی کلام بنا کے قرآن مجید، اور پھر کہندے نے کہ خدا تعالیٰ نے نازل کیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہاں دی تردید دے اندر قرآن پاک دی اس آیت نو نازل فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ ہی ان کے شان کے لائق ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، ہاں یہ تو قرآن پاک نصیحت ہے اور روشن کتاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ ہر ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے محبوب قرآن پاک ساڑی روشن کتاب ہے، اس دے ذریعے تسی ہر اس بندے نوں ڈراؤ جس دا دل زندہ ہے۔
وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ کافراں واسطے ہمیشہ واسطے انہاں دے دل دے تالے کفر دے لگے نے، لیکن جڑے ایمان والے نے انہاں دے دل زندہ نے۔ اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لها مالکون، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی جانوراں نو پیدا کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اس آیت اور اس تو بعد جنہیں دو آیتاں نے دلائل ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی جانوراں نو پیدا فرمایا ہے۔ جانوراں نو بنایا اللہ تعالیٰ نے ہے، لیکن مالک انساناں نو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان چوپاؤں کو ان کے لیے تابع کر دیا ہے، تو ان چوپاؤں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ سے وہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی جانوراں نو پیدا فرمایا، اور اگر جانوراں نو پیدا کرنے تو بعد اسی اس نو انسان دے تابع نہ کر دے تو چھوٹا جا بچہ تسی دیکھیا، چھوٹا جا بچہ بھی ہوئے، ایک اونٹ ہے، اونٹ دی جسامت کتنی ہے اور بچے دی جسامت کتنی ہے، لیکن اونٹ دی نکیل اگر بچے دے ہاتھ دے اندر ہے تو سمجھ لو کہ بچے دے ہاتھ دے اندر اونٹ دا کنٹرول ہے، اور اگر اس اونٹ دے پیچھے 100 اونٹ بھی نے تو ایک چھوٹا جا بچہ 100 اونٹاں نو لے کے جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کرم فرمایا ہے کہ جانوراں نو انسان دے تابع فرما دیتا ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور لوگوں کے لیے ان چوپاؤں میں کئی طرح کے فائدے ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا وہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانور اسی پیدا کیتے پھر انسانہ دے تابع کر دیتے، کچھ ایسے نے کہ لوگ سواریاں کر دینے، اور کچھ ایسے نے کہ بہت سارے فائدے نے انہاں دے اندر، جس طرح کہ اسی جانورہ تو گوشت حاصل کرنے ہیں اور دودھ دہی وغیرہ، تو یہ تمام چیزیں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی مدد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی بے شمار نعمت عطا فرمائیاں، اور پھر جانوراں نو پیدا کیتا، اور پھر جانوراں نو انساناں دے تابع بھی کر دیتا، تو چاہیے سو ایسی کہ شکر ادا کر دے اور رب دی عبادت کر دے، لیکن کافراں نے کی کیتا؟ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں شاید کہ ان کی مدد کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا پتھر دا تراشے ہویا مورت ہے، بت ہے، جس تے سامنے سجدہ ریز ہو رہے نے، فرمایا کہ او تے صرف پتھر دی ایک مورت ہے، وہ انہاں دی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ فرمایا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ لوگ خود ان معبودوں کے لیے حاضر خدمت لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا نے جڑے انہاں نے بنائے نے انہاں نے انہاں دی مدد کی کرنی، بلکہ اے تے خود انہاں دی حفاظت کر دے نے کہ کوئی آ کے ساڈے خداواں نوں نقصان ہی نہ پہنچا جاوے۔ ایک ایسے خدا نے جڑی اپنے آپ دی حفاظت نہیں کر سکدے، وہ اپنی پوجن والیاں دی کیسے حفاظت کرن گے؟ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، تو ان کی بات تمہیں غمگین نہ کرے، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق آیت کریمہ ہے، سرکار نو جدوں کافر تنگ کردے سن، کدی کاہن کہنا، کدی جادوگر معاذ اللہ کہنا، کدی شاعر کہنا، کدی مجنوں کہنا، کدی کہنا کہ اپنے کولو ہی کلام بنا کے قرآن دے اندر لکھ لیندے نے، طرح طرح دیاں گلاں کرنیاں، تو سرکار پریشان ہو جاندے سن۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو اس طرح تسلی دیتی، فرمایا فلا يحزنک قولہم، تو ان کی بات تمہیں غمگین نہ کرے۔
کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ذرا دیکھو میں انہاں دا خالق ہاں، مالک ہاں، رازق ہاں، میں انہاں نو کثیر نعمت عطا کر کے کیا کہ تسی میری عبادت کرو، لیکن انہاں نے میری بات نہیں منی بلکہ میرے تو علاوہ اور خدا بنا کے بیٹھے نے، پتھر دی پوجا کر دینے، درختاں دی پوجا کر دینے، ہوا دی، سورج چاند ستاریاں دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب تسی پریشان نہ ہو، انہاں نے تے اپنے خدا نو نہیں پہچانیا، تہانوں کس طرح پہچان سکتے نے؟ فلا یحزنک قولہم، تو ان کی بات تمہیں غمگین نہ کرے، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑیاں گلاں تہاڈے سامنے آ کے کردے نے رب اس نو بھی جاندا ہے، اور جڑا خفیہ پوشیدہ پلان بناندے نے رب تعالیٰ اس نو بھی جاندا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر بات دا حساب لوے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو قرآن پاک تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن